أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی اس کے فضائل بیان کیے گئے تھے، ان میں سے ایک یہ بات بیان کی گئی تھی کہ سورہ بقرہ ایسی فضیلت والی سورت ہے کہ اس کے مضمون کی وجہ سے حدیث میں اس کو سنام القرآن کہا گیا ہے، اور سنام کہتے ہیں بلندی کو، اونچائی کو، یعنی قرآن پاک میں اس سورت کا ایک بلند مقام ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کے اندر قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آئی ہے، جو ابھی پچھلے سبق میں پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سورت میں آیت الکرسی ہے، جس کو قرآن پاک کی تمام آیتوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اسی سورت کے آخری حصے میں دو آیتیں جو آ رہی ہیں، جو آج پڑھی گئی ہیں، ان کے بارے میں حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک آخری دو آیتیں، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے، ایک روایت میں جنت کے خزانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور پھر یہ اپنے مضامین کی وجہ سے پورے قرآن پاک کی تمام صورتوں پر اس اعتبار سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن پاک میں جو مضامین معاشرت کے، معاملات کے، اخلاقیات کے، عبادات کے یا ایمانیات کے ہیں، وہ تقریباً سارے کے سارے اس صورت میں تفصیل سے آ گئے۔ اس کا پہلا حصہ وہ ہے جس کا تعلق بندوں پر اللہ کے حق کے ساتھ ہے، کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، یعنی ایمان اس کا اللہ کی ذات پہ کیسا ہو، توحید کا مطلب کیا ہے۔ تقریباً شروع صورت سے لے کے سوا پارے تک، جہاں یہ بات آئی تھی کہ یہ سورہ بقرہ کا نصف ہے اور یہاں تک ایک مضمون مکمل ہوا ہے، تو پہلا حصہ اس کا اس مضمون پر مشتمل ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے تفصیل سے کہ بندے پر اللہ کا کیا حق ہے، کہ بندے کو اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور جن لوگوں نے اللہ کی ذات میں، صفات میں شریک ٹھہرایا، پیغمبروں کی مخالفت کی، ان میں سر 10 یہود کا ذکر تفصیل سے آیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ اور جو دوسرا حصہ تھا اس میں بندوں پر بندوں کے کیا حقوق ہیں، اس میں طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، لین دین کے مسائل، قتل اور قصاص کے مسائل،
حج اور عمرے کے مسائل تفصیل کے ساتھ آ گئے، حلال حرام کے مسائل، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مسائل۔ اب اس صورت کا آخری حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو رینگتے رینگتے یہاں پہنچا دیا۔ سورہ بقرہ ایسی صورت ہے کہ روایات میں آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے، اور 2.5 سال میں سورہ بقرہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک حرف اس کا، ایک ایک لفظ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا تفسیر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا، اس انداز سے سورہ بقرہ پڑھنے میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2.5 سال لگ گئے۔ تو ہمیں تو مجھے لگتا ہے 1.5 سال ہوا ہے شاید ابھی درس، اور وہ بھی ہفتے میں ایک دن۔ تو اور ہمارا علم کیا ہے کہ آپ مجھ سے سن رہے ہیں اور میں کتاب پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، نہ میرا اپنا کوئی علم ہے نہ آپ تک کوئی میری تحقیق پہنچ رہی ہے۔ تو انہوں نے براہ راست حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے قرآن سنا تھا، آپ کی عملی زندگی کو دیکھ کر اس کی تفسیر سمجھی تھی، پھر بھی ان کو اس کی حقیقت تک پہنچنے میں 2.5 سال لگ گئے۔ تو ایسے مضامین ہیں اس کے اندر، تو اللہ کا اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ، ایک دن تھا ہم نے شروعات کی تھی، آج ہم اس صورت کے خاتمے تک پہنچے۔ اللہ یہ سلسلہ آگے بھی باقی رکھے۔ یہ اس کا آخری رکوع ہے۔ اس کی جو پہلی آیت پڑھی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا مضمون پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس آیت کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ ہے یا اگلے مضمون کے ساتھ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، اگر کسی کے اختیار میں استعمال کے لیے کوئی چیز دی گئی ہے تو وہ اس کی ملکیت عارضی ہے، حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ خالق وہی ہے، جو خالق ہے وہی مالک ہے۔ اس نے تخلیق میں، بنانے میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، ٹھہرایا، تو وہ بنانے کے بعد اس کی ملکیت سے فارغ بھی نہیں ہو گیا، اس لیے اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی ہر چیز، ایک ایک ذرہ، ایک ایک قطرہ، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، یعنی اس پر حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، ہر چیز اللہ ہی کا حکم مانتی ہے۔ تو انسان بھی اسی زمین و آسمان میں ہے، لہذا انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ ہی کا حکم تسلیم کرے۔ 2 مطلب میں نے بیان کر دیے اس کے، یہ آسان سے۔ کیوں ہے سب اللہ ہی کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کس کی ہے؟ آسمان کس کا ہے؟ جب زمین اللہ کی تو جو کچھ زمین میں ہے یہ بھی اللہ کا، آسمان اللہ کا ہے تو جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کر دو وہ سب کچھ جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپائے رکھو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ پاک تم سے اس کا حساب لے کر رہے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اگر اس آیت کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ جو ہم نے پچھلی دفعہ سبق پڑھا، پچھلے جمعے کو، اس کے ساتھ رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پچھلے سبق میں ایک بات آئی تھی کہ اگر شاہد کو، گواہ کو بلایا جائے کہ آؤ گواہی دو تو اسے چاہیے گواہی دینے کے لیے پیش ہو جائے۔ اگر کاتب سے کہا جائے کہ لکھو تو اسے چاہیے کہ وہ صاف صاف لکھ دے۔ اگر اس نے خدا نخواستہ دل میں کچھ بات چھپا کر رکھی اور ظاہر کچھ کیا، یعنی گواہی کے وقت گواہ بننے کو تیار ہو گیا لیکن گواہی دینے کے وقت پھر اس نے لیت لال کی، آیا نہیں، اور پہلے اسے دل میں چھپا کر رکھا ہے کہ مجھ پہ کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تو گواہی دینی ہی نہیں، میں کیوں کسی کو اپنا دشمن بناؤں، اس لیے کہ جب وہ گواہی دے گا کسی کے خلاف ہوگی اور کسی کے، یا اسی طرح جو کاتب معاملہ لکھ رہا ہے وہ خیانت کرے، دکھانے میں تو وہ صاف تحریر لکھ رہا ہو لیکن حقیقت میں اس نے کچھ الفاظ کی کمی بیشی کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ان کی پکڑ کرے۔ یہ مطلب سمجھ میں آیا؟ ایک مطلب اور ہے، وہ یہ ہے
کہ اس کا اس پچھلے مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ مستقل ایک حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو احکام دیے ہیں اس صورت کے اندر وہ احکام ظاہری ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، انفاق فی سبیل اللہ، نکاح، طلاق کے مسائل، قتل اور قصاص کے مسائل. تو یہ ظاہری احکام ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں. تو اللہ پاک اب اس آیت سورت کے آخر میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ان تبدو، اگر تم وہ اعمال کرو جو تم ظاہر میں کر رہے ہو. تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو تم عمل کرو گے شریعت کے مطابق تو تم کو اجر ملے گا، یا مخالفت کرو گے تو سزا ملے گی. او تخفوہ، اور اگر تم نے کوئی عمل ایسا کیا جو تمہارے دل سے تعلق رکھتا ہے، ظاہری اعمال نہیں ہے، مثلا ایمان ہے اور اس کے مقابلے میں کفر ہے، اخلاص ہے اس کے مقابلے میں نفاق ہے، اسی طریقے سے للہیت ہے اس کے مقابلے میں ریا ہے، دکھاوا. ایسے تکبر ہے، اس کا تعلق دل سے ہے اور اس کے مقابلے میں تواضع، عاجزی. ایسے ہی نرمی اور رحمت ہے، اس کے مقابلے میں قسوت، دل کی سختی ہے. تو یہ سارے اعمال چونکہ دل سے تعلق رکھتے ہیں تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ظاہری اعمال پر تمہاری باز پرس ہوگی، ایسے ہی تمہارے دل کے جو اعمال ہیں ان پر بھی تمہاری باز پرس ہوگی. یہ مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان گھبرا گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ہماری باز پرس ہوگی، اور اگر ان کے موافق عمل کریں گے تو اجر ملے گا. آج تو اللہ پاک نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس سے ہم بڑے پریشان ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں کبھی کبھی ایسی بات آ جاتی ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم چھپا کر رکھو گے، دل کا کوئی برا عمل ہوگا، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر بھی حساب لے گا، پھر تو ہم پکڑے گئے سب. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب جانتے تھے. آپ جانتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ فرما سکتے تھے کہ اصل میں انسان کے ظاہری اعمال یا باطنی. ظاہری اعمال کا مطلب ہے جو کام ہم شریعت کے مطابق عمل کی صورت میں کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت وغیرہ، نظر نیاز، دعا. اور باطنی اعمال کا مطلب ہے وہ اعمال جن کا تعلق دل سے جو نظر نہیں آ سکتے، جیسے اخلاص کہاں نظر آئے گا؟ تکبر، دل کے اندر بڑا پن، یہ کہاں نظر آئے گا؟ دل کے اندر عاجزی، دل کے اندر نرمی ہے، سختی، کسی کا کینہ، کپٹ، حسد، بیع، دشمنی یا کسی کے متعلق ہمدردی، یہ اعمال ہیں جو دل میں ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے، یہ نظر نہیں آتے. تو دل کے اعمال بھی دو طرح کے ہیں، ظاہری اعمال بھی دو طرح کے ہیں. ایک وہ جو اختیاری ہیں، ایک وہ جو اختیاری نہیں. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ کوشش کر رہا ہوں میں تاکہ نرمی سے آسان لفظوں میں سمجھاؤں، یہ آیت سمجھ میں آ جائے. اختیاری کا مطلب ہے اختیار ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو، جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑو. غیر اختیاری یہ ہے کہ آدمی سو گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، جاگتے ہوئے اس نے نماز چھوڑی ہے تو یہ اختیاری گناہ ہے. اور سو گیا، آنکھ ہی نہیں کھلی، سورج نکل گیا تھا، اب اٹھا تو گناہ تو ہو گیا، لیکن یہ اس کے اختیار کا گناہ. کسی کو اس نے دھکا دے دیا اور یہ آدمی گر گیا، اسے چوٹ لگ گئی تو یہ اس کا اختیاری ہے، اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ چل رہا تھا، یہ اس کا پیر پھسلا اور اس کا پیر پھسلا تو کسی دوسرے بھی گرا، وہ بھی گر گیا، اس کا بھی ہاتھ پیر ٹوٹ گئے. تو تکلیف تو دوسرے کو پہنچی، لیکن یہ اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری. ایسے ہی دل کے اعمال بھی دو ہیں، اختیاری اور غیر اختیاری. تکبر، بڑا پن، ریا، کفر، دکھاوا، یہ سب کے سب اختیاری اعمال ہیں. اور کچھ غیر اختیاری ہیں کہ آدمی اچانک بیٹھا ہوا تھا، کوئی برا خیال دل میں آ گیا جو یہ سوچنا نہیں چاہتا ہے لیکن زبردستی آ گیا. بلکہ بعض مرتبہ آدمی ان خیالات کو جھٹکنا چاہتا ہے تو بھی آ جاتے ہیں. کسی کے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں، کسی کے دل میں برے خیالات آتے ہیں، جیسا اس کا مزاج ہو، جیسی طبیعت ہو. بعض مرتبہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ اس کا ذہن نماز سے ہٹ کر کسی دوسری طرف جائے، لیکن کبھی دکان کی طرف، کبھی مکان کی طرف، زمین زراعت کی طرف چلا جاتا ہے. اور اللہ بچائے جب بے دینی کا ماحول ہوتا ہے تو پھر بعض مرتبہ مومن کے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں جن سے اللہ کی توہین بظاہر معلوم ہوتی ہے، قرآن میں شک محسوس ہوتا ہے،
اور ایسی بری بری باتیں. اس وقت کا جو ماحول ہے نا، تو نوجوان طبقہ جس پریشانی میں مبتلا ہے، ایک تو وہ دنیاوی اعتبار سے جو برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، نشیلی ادویات کا استعمال، بے حیائی، موبائل کا غلط استعمال، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، ہمسایوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی، ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ ایک طبقہ ہے جو ان سے بچتا ہوا زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے دل میں شیطان اس طرح کی شکوک و شبہات ایمان کے متعلق، اللہ کے متعلق، دین کے متعلق ڈال رہا ہے، جسے وہ پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی یہ غیر اختیاری طور پر اس کے اندر گھس آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دے سکتے تھے کہ اس آیت میں جو اللہ پاک فرما رہے ہیں محاسبہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعمال ہوں یا باطنی اعمال ہوں، اگر وہ اختیاری ہوں تو ان پر سزا ملے گی، غیر اختیاری ہوں تو ان پر کوئی سزا نہیں. لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ مومن کی حالت اور شان یہ ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے تو پھر چاہے وہ طبیعت پر بھاری ہو یا بھاری نہ ہو، اس کو تو ایک ہی بات کہنی چاہیے، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. یا اللہ، جو تو نے فرمایا ہم نے سن لیا، اور جو تیرا حکم ہے اطعنا ہم نے وہ مان لیا. غفرانک، اب جو کچھ ہم سے غلطی ہو اسے معاف کر دے، الیک المصیر، تیری طرف ہمیں واپس آنا ہے، ہم کیا منہ لے کے آئیں. حضور نے فرمایا یہ ہونی چاہیے شان صحابہ کی. صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ نے یہی کہا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے، سمعنا، جو کچھ اللہ فرماتا ہے ہم نے سن لیا، اطعنا، جو کچھ فرماتا ہے ہم اسے مان گئے، غفرانک ربنا و الیک المصیر، یا اللہ ہم کمزور ہیں، خطا ہو جائے تو معاف کر. تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی. فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پکڑتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. یغفر لمن یشاء، جو غیر اختیاری اعمال ہوں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء، جو اختیاری ہوں گے ان کو پکڑا جائے گا، سزا دی جائے گی، چاہے وہ اعمال ظاہری ہوں چاہے اعمال قلبی ہوں، باطنی جن کو کہتے ہیں. یہ ایک مستقل مضمون ہے اعمال قلبیہ کا، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کو مانتے ہی نہیں. جیسے فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلہ بیان کیا جاتا ہے ظاہری اعمال کا، وراثت کیسے تقسیم ہوگی، رضاعت کیسے ثابت ہوگی، نکاح و طلاق میں جوڑ اور توڑ کا کیا حکم ہے، نماز صحیح ہوئی یا واجب الاعادہ ہو گئی، سجدہ سہو لازم ہوا یا نہیں ہوا، روزہ ٹوٹ گیا یا باقی ہے، کفارہ دینا ہے یا صرف قضا ہے. نہیں مسائل، جس مضمون جس فن میں یہ مسئلے بیان کیے جاتے ہیں اس علم کا نام ہے علم الفقہ. اور علم الفقہ کی طرح ایک اور فن ہے جس کو کہتے ہیں علم تصوف. علم تصوف کے اندر دل کی بیماریوں کا علاج بیان کیا جاتا ہے کہ حسد کیسے پیدا ہوتا ہے، علاج کیا ہے، تکبر کا انجام کیا ہے، اور کسی میں تکبر ہے تو اس کا علاج کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تواضع کیسے پیدا ہوگی. صفات اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے قلب کے لیے رکھی ہیں جن سے دل مجلہ اور مصفہ ہوتا ہے، وہ جس فن میں بیان کی جاتی ہیں اس کا نام ہے علم تصوف. فقہ کے 4 بڑے بڑے امام گزرے ہیں جو مشہور ہیں اور جن کا فقہ چل گیا. ایسے تو بڑے امام ہیں فقہ کے، بہت سارے، سینکڑوں امام، لیکن 4 بڑے امام ہیں. امت نے اتفاق کر لیا کہ انہی 4 کی فقہ، انہی کا اجتہاد امت میں راج رہے گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم جن کو کہتے ہیں. امام اعظم کا مطلب ہے بڑا امام، لیکن بڑے امام کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ سے اور حضور سے بڑا، بڑے کا مطلب ہے ان 4 میں بڑا. سمجھ آ گئی؟ حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل. حدیث کے 4 بڑے امام ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ. اسی طرح جو تصوف ہے اس کے 4 بڑے مشہور امام ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماننے والوں کو قادری کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے ماننے والوں کو چشتی کہا جاتا ہے. یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے کہ کس طریقے سے دل کے اندر تکبر کم ہوگا، کیسے اس کی جگہ تواضع پیدا ہو. اب کوئی آدمی ان کو بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ نہیں جی میں نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا، لیکن اس طرح ان کا رد کرنا کہ ان کی توہین ہو، الیاذ باللہ مذاق ہو، یا ان کو دین میں اختراع سمجھا جائے، یہ کسی انسان کی نادانی، لا علمی اور جہالت کی بات ہے. میں اصل میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ جو 4 امام ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ،
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں کے سلسلے چل گئے، اور بھی بہت ہیں اور بھی بڑے حضرات ہیں۔ تو پھر ان کی کتابیں دیکھی جائیں تب پتہ چلے گا کہ غیر اختیاری یا اختیاری اعمال جن کا تعلق قلب سے ہے یہ کتنے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، عام ملتی ہے اردو میں، ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اپنی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے انسان کو اور اپنی بیماریوں کا علاج معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ دو مطلب جو میں نے بیان کیے نا، یہ تو تفسیر میں لکھے ہیں، اور میرے ذہن میں ایک بات اور بھی آئی تھی، یہ ممکن ہے صحیح بھی ہو غلط بھی ہو، بظاہر ٹکرا نہیں رہی تھی، تو میں نے سوچا میں بتاؤں کہ اس سے پہلے جو مضامین آ گئے قرآن پاک میں ابھی تک، ان میں سے کچھ مضمون ایسے ہیں جو آسان ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو آسان ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں کہ طبیعت پر بوجھ بنتا ہے، جیسے قتل میں بدلے میں قتل کرنا جس کو قصاص کہتے ہیں، بھاری پن ہے اس میں۔ ایسے ہی حج کے کچھ احکام، ایسے ہی طلاق اور اس کے نکاح کے کچھ احکام، ایسے ہی لین دین کے کچھ احکام، تو یہ تفصیل سے آ گئے۔ تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ احکام اللہ نے دیے یہ اس لیے دیے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو اس کو حکم دینے کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے جیسا چاہے حکم دے دے، زمین میں دے یا چون و چرا کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ایسا قانون کیوں بنایا، گواہ کیوں رکھنے ہیں، طلاق کیوں پڑ جائے گی، حج کیوں کرنا ہے، زکوٰۃ صدقات خیرات رشتہ داروں مسکینوں محتاجوں کو کیوں دینے، یہ کیوں والا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہ وہ کرے جس کو کچھ اختیار ہو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، یہ اختیاری کسی کو نہیں ہے وہ چون و چرا کرے۔ بس اب تو دو ہی باتیں ہیں، ان تبدو ما فی انفسکم، تمہارے دل میں کیا ہے اگر تم عمل سے اس کو ظاہر کر دیتے ہو، جیسے کہ احکامات آئے ہیں، اور برضا و رغبت خوشی سے ان پر عمل کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، اس کو جوڑو آگے سے، یغفر لمن یشاء، پھر چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ معاف کر دیں، او تخفوہ، اور جو تم نے چھپا رکھا ہے، جو تم ظاہر نہیں کرتے، کہ طبیعت پہ بوجھ بنتا ہو، شریعت نے حکم دے دیا، اب کیا کریں کیسے کریں، یہ حکم نہیں آنا چاہیے تھا، میری تو عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں او تخفوہ، جو تم چھپا رہے ہو اور کہنے سے ڈر رہے ہو کہ کہیں اسلامی نظام قائم ہوگا تو پھر ڈنڈے پڑیں گے، تو اگر یہاں بچ بھی جاؤ گے، یعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ قیامت میں سزا دے گا تمہارے اس جرم کی۔ کیوں دے گا؟ اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ قادر ہے، قدیر مطلق ہے، نہ ماننے والوں کو سزا دینا اس کا حق بنتا ہے، اور جو مان لے اس کو نوازنا، اس کو عطا کرنا، یہ اس کا فضل اور احسان ہے۔ مضمون سمجھ میں آ گیا؟ اس صورت میں اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ جو پورا مضمون پیچھے کا ہے، تو تین تعلق میں نے بتایا آپ کو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا ایک تعلق تو اس رکوع کے ساتھ ہے جو پچھلا رکوع گیا، اس میں بتایا گیا تھا کہ گواہی دو اور چھپا چھپی نہ کرو، ایسا کرو گے تو جو تم چھپاؤ گے وہ بھی کھلے گا، اور جو تم کھولا کر بیان کر رہے ہو تو اس کا تو تم کو اجر ملے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ نازل ہوئی آیت تو صحابہ کرام گھبرا گئے، اس کا یہ مطلب سمجھے کہ جو دل میں خیالات غیر اختیاری آتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی، اس کی آگے وضاحت آ گئی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ محاسبہ اسی پر ہوگا جس کا انسان کو پابند بنایا گیا، جو غیر اختیاری چیزیں اس پر پابند نہیں بنائی گئی۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو بتلائی کہ اس کا جوڑ پوری صورت کے ساتھ ہے کہ جو احکام پیچھے آئے ہیں ان سارے احکام کو انسان یا تو رضا اور رغبت سے خوشی سے مان لے اور عمل کرے تو فرمایا اس پر تم کو اجر ملے گا، چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر دل سے ان کو بوجھ سمجھے گا شریعت کے احکام کو تو چاہے چھپا کر رکھو، یہ بات نہ کھولو، تب بھی سزا ملے گی اور اللہ پاک حساب لیں گے۔ اب وہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں جن کو خواتیم سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو دو آیتیں آگے آ رہی ہیں حدیث شریف میں نے بتلایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خاص خزانہ کہا گیا ہے۔ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو جملہ ہے نا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے۔ ایسے ہی یہ دو آیتیں، ایک روایت میں ہے کہ جس آدمی نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لی اس کے لیے کافی ہو گئی۔ کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کافی ہونے کا مطلب ہے کہ اب اس کو اپنی حفاظت کے لیے مزید انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنات اور شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے کافی۔ سمجھ میں آئے؟ نمبر 2، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ دو آیتیں پڑھ لی
تو ظاہری حادثات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا، کافی۔ نمبر 3، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی مسئلے میں الجھ کر پریشانی کے عالم میں سویا ہے کہ میں تو بڑی الجھن میں ہوں، بس اس نے یہ 2 آیتیں پڑھ لی، یہ سو گیا، آرام سے سو جائے، صبح اٹھے گا تو اس کا مسئلہ اللہ خود حل کر دے گا، اللہ کے سپرد اس نے کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کا اہل و عیال پریشان نہیں ہوگا، اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ اور چوتھا مطلب اس کا اور میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کافی ہونے کو، چونکہ وسعت ہے حدیث میں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے عشاء کے بعد کوئی اور مزید عمل نہیں کیا، ساری رات جا کر نفل نہیں پڑھ سکا، صرف یہ 2 آیتیں پڑھ کے سو گیا تو رات بھر کے لیے کافی ہو گئے اعمال، اتنے اس کو ثواب مل جائے گا کہ ساری رات جا کر جتنا ثواب ملتا اتنا ان 2 آیتوں کے پڑھنے سے ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے 2 آیتیں، خود بھی یاد کرنی چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول، رسول سے مراد ہے یا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لایا میں نے یقین کر لیا رسول نے، بما انزل الیہ من ربہ، اس پر جو رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا، والمؤمنون، اور مومنوں نے بھی یقین کیا، اللہ نے جو دین اپنے حضور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اے ایمان والو اور دنیا والو، تم سے جو یقین کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس دین کو مانو، یہ صرف تم سے ہی نہیں کیا جاتا، خود اللہ کا رسول جس پہ دین اتر رہا ہے وہ خود مان رہا ہے، اس کو خود اس پہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ والمؤمنون، اور ایمان والوں کو اس پر یقین ہے، تو تم کیوں یقین نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ایمان والوں کا درجہ تو غیر مومنوں کے مقابلے میں بڑا ہے، جب بڑے درجے کے لوگ مان رہے ہیں تو تم کو بدرجہ اولا ماننا چاہیے۔ البتہ ایک فرق ہے کہ نبی کا ایمان اور امتی کا ایمان، اس میں فرق ہے، فرق مراتب اس کو کہتے ہیں، مرتبے کا فرق۔ نبی کا ایمان مشاہدے کا ہے، نبی کا ایمان مشاہدے کا مطلب ہے نبی جس چیز کی دعوت دے گا وہ دیکھ چکا ہے، عرش، کرسی، زمین، آسمان، جنت، جہنم، سب کچھ دیکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے مشاہدہ کروایا، اس لیے پیغمبر کا ایمان ابتداءً غیبی تھا اور بعد میں مشاہدے کا ہوا، اور امتی کا ایمان سماعی ہے اور غیب پر ہے۔ سماعی کا مطلب ہے صرف سنا ہوا ہے، کانوں سے دیکھا نہیں، اگر دیکھا ہے تو امتی نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کی، حضور کی زیارت کی، تو امتی کو زیارت کس کی ہے؟ نبی کی، اور نبی کو زیارت کس کی ہے؟ غیب کی تمام چیزوں کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا، تمام کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے منظور کر رکھا تھا پیغمبر کو دکھانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کا ایمان مشاہدے کا ہے، وہ فرشتے کو خود دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، اور ہمارا ایمان صرف سماع کا ہے، ہم نے پیغمبر سے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر نقل در نقل ہم تک دین پہنچا، یہ فرق ہے، کہ نبی کے ایمان کا مقابلہ امتی نہیں کر سکتی، اور پھر صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا امتی، عام امتی، کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کو ایک چیز مزید حاصل ہے، وہ ہے رؤیت نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، یہ بعد میں کس کو نصیب ہوگی، اس لیے صحابہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہی نہیں جس نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں کر لی، یا آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے زیارت نہیں کر سکا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا، چاہے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ ملاقات کی یا ملاقات نہیں کی، پھر وہ ایمان پر دنیا سے چلا گیا، چاہے اس نے کوئی نفل نماز پڑھی یا نہیں، نفلی عمل کیا یا نہیں کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، صدقہ خیرات کیا یا نہیں کیا، اس امت کے سارے علماء، سارے ائمہ، سارے محدثین، سارے مفسرین مل کر اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو جو صحبت رسول حاصل ہے نا، یہ بعد میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان مدار ہیں ایمان کا۔ تو یہاں المؤمنون جو فرمایا ہے، میرا مطلب ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ المؤمنون سے مراد یہاں صحابہ ہیں، اگرچہ مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی، اور میرے ذہن میں یہ بات اس وجہ سے آ گئی کہ المؤمنون پہ ال لگا ہوا ہے، اور میں نے یہ بات آپ کو پہلے بتلائی تھی کہ عربی زبان میں جب ال کسی لفظ پہ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاص، جیسے کتاب منے کتاب، الکتاب منے خاص کتاب، قلم منے قلم، القلم منے خاص قلم، سمجھے نا؟ ذالک الکتاب، یہ خاص کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، وہاں کتاب سے مراد ہے قرآن، تو المؤمنون سے مراد ہے صحابہ۔ ایمان لایا ہے خود رسول بھی اور اس کے صحابہ بھی، کس پر؟ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے، کل آمن باللہ، سب اس پر ایمان لائے کہ اللہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانے میں 3 چیزیں ذہن میں رکھنی۔ نمبر 1، اللہ کے وجود کا قائل ہونا، اللہ ہے، تاکہ دہریت
کا قلقمہ ہو، وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ ساری دنیا کو بائی چانس مانتے ہیں، اتفاق ہو گیا. اس لیے مسلمان کے عقیدے میں اللہ کے متعلق سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اللہ کا وجود ہے، لازمی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ کا وجود نہ ہو. اسی لیے اللہ کو کہتے ہیں واجب الوجود، جس کا ہونا لازمی ہے. اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان سب کو کہتے ہیں ممکن الوجود. یاد رہیں گی یہ باتیں جی. واجب الوجود کا مطلب ہے جس کا ہونا لازمی ہو، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اور ممکن الوجود کا مطلب ہے جس کا ہونا ممکن ہے، نہ ہونا بھی ممکن ہے. ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہوئے تو زمین و آسمان تھے بھی اور کبھی نہیں بھی ہوں گے، اور ایک زمانہ تھا زمین و آسمان نہیں تھے. تو یہ ممکنات ہیں، ساری مخلوق ممکن ہے. ممکن کا مطلب ہے ایک زمانہ تھا نہیں، پھر وجود ہوا، ایک زمانہ ایسا ہے کہ پھر یہ ختم. ان کا ہونا بھی ممکن، نہ ہونا بھی ممکن. صرف ایک ذات ہے اللہ کی جو واجب الوجود ہے. واجب کا مطلب ہے جس کا ہونا لازم ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں نہ رہا ہو یا کسی زمانے میں نہ رہے. نمبر ایک. نمبر دو، یہ ماننا کہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، ایک ہے، دو نہیں ہے. اللہ ایک ہے، معبود، ذات معبود ایک. نمبر تین، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک. یہ تین چیزیں، اس کی تفصیل جو ہے بعد میں کسی کو انشاءاللہ بتائیں گے. اتنا تو ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ کے متعلق تین چیزیں. نمبر ایک، اللہ واجب الوجود ہے، لازمی ہے اس کا ہونا، باقی کسی کا ہونا لازمی نہیں. نمبر دو، اللہ ایک ہے اپنی ذات میں، دو خدا. نمبر تین، ایک ہے تو جو کرتا ہے تنے تنہا کرتا ہے، کوئی اس کا مددگار، کوئی شریک نہیں. پورا اختیار اسی کو، اس نے کسی کو پورا اختیار نہیں دیا. وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. فرشتوں پر ایمان لانے میں بھی پھر تفصیل ہے. یہ ماننا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، جن کی تعداد دنیا کی ہر مخلوق سے زیادہ ہے. اللہ ہی جانتا ہے. ساری کائنات کو ملا لیا جائے، ایک ایک ذرے کو، ایک ایک قطرے کو، تمام انسانوں کو، اور پھر تمام جنوں کو، ایک ایک پتھر کو، ایک ایک کنکر کو، سمندروں کے، دریاؤں کے، ندی نالوں اور چشموں کے پانی کے ایک ایک قطرے کو گنا جائے اور ایک ایک ذرے کو گنا جائے. جو آج تک انسان نے اور جنات نے اپنی زبان سے الفاظ بولے ہیں، ایک ایک لفظ کے ایک ایک حرف کو گنا جائے، کتنی بڑی تعداد بنے گی. فرشتوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. نمبر ایک، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سے ان کا اور کوئی رشتہ ناتا نہیں. اللہ کے وجود سے ان کا کوئی تعلق، مخلوق ہے، جیسے ہمیں بنایا ایسے اللہ نے بنایا. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے نور سے، لیکن ایک ہے نور ذاتی، اللہ کا نور، ایک ہے نور خلقی، اللہ کا بنایا ہوا نور. جیسے حدیث میں آیا نا، اول ما خلق اللہ نوری، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا. تو بہت سارے لوگوں نے اسی سے نکال لیا کہ حضور کیا ہیں، نور ہیں. وہ ایک مسئلہ چلتا ہے، نور و بشر، حضور نور ہے یا بشر ہے. قرآن پاک میں بھی آیا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ہے ایمان والو اللہ کا نور آیا اور کتاب مبین آئی. نور سے کون مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ڈرو نہیں، کھل کے کو کون مراد ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، اللہ بھی نور ہیں. اللہ جو ہے وہ خالق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اس لیے معلوم ہوا کہ حضور کا نور مخلوق ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے. جیسے سورج نور ہے، چاند میں بھی نور ہے، لیکن یہ نور اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے جب مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے اول میں ایک نور پیدا کیا، حضور کو اس نور سے بنایا ہے. یہ نور اللہ کی ذات کا حصہ نہیں، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو اللہ کا حصہ قرار دیا. نمبر 4، فرشتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، کرتے نہیں، گناہ کر سکتے ہی نہیں، ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں، ان میں فطرت، انسانی فطرت اور طبیعت کا اثر ہی نہیں، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی. اور یہ تشکل باشکال مختلفہ، مختلف شکل بدلنے کی ان کو طاقت دی گئی. جسم نوری، وہ نورانی جسم ہے، لا یذکر ولا یؤنث، مذکر مؤنث ان میں نہیں ہوتے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ فرشتوں کا ہمیں نام پتہ نہیں، کام پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے. اللہ نے اس لیے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. جو حدیث میں فرشتوں کے کام آتے ہیں نا کہ کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں، حضرت اسرائیل جان نکالنے کے لیے، حضرت اسرافیل سور پھونکنے کے لیے، حضرت میکائیل مخلوق کو روزی پہنچانے کے لیے، روزی پہنچانے. اب اس کی تفصیل بتاتا میں آپ کو، ٹائم ہوتا کہ روزی پہنچانے میں اور روزی دینے میں کیا فرق ہے.
اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لانے کا جو کام کرتے تھے، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، ان کا کام مکمل ہو گیا. اب وہ کام یہی ہے حضرت جبرائیل کا کہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ قرب میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات حضرت جبرائیل تک پہنچتے ہیں، پھر وہ فرشتوں کو پہنچاتے ہیں. تو ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں. مشرکین مکہ کو بھی یہ شبہ ہوا تھا کہ جب یہ بارش دیتا ہے، یہ بیماری پہ ہے، یہ صحت پہ ہے، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختیار کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا خدا تعالیٰ کی مخلوق میں ہونے کے باوجود ان کو اتنا اختیار ہے کہ جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں. اور یہ عقیدہ تھا جس نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ کہنے لگے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. قرآن نے رد کیا، اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون. نالائکو، اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کو کہتے ہو کہ اس کی بیٹیاں ہیں فرشتے. تو یاد رکھنا فرشتے جو ہیں نا، ان کو اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ مخلوق کو، انسانوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ اتنی بڑی تعداد اس کی عبادت کرنے کے لیے موجود ہے جو نافرمانی نہیں کر سکتی، پھر تمہاری عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر تم نہیں مانو گے تو یاد رکھو اتنی طاقت والے فرشتے بھی اللہ کے سامنے اپنی منمانی نہیں کر سکتے اور اس کی بات کا انکار، تو تم انکار کر کے کیسے بچو؟ صرف یہ ایک چیز ہے جس کے اللہ نے پیدا کیا، ورنہ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ وہ خود بھی تو جان نکال دیتا، جب روح پھونک سکتا ہے تو جان بھی نکال سکتا ہے. وَكُتُبِهِ، اور کتابوں پر ایمان لائے. کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں پیغمبروں پر کتابیں نازل کی، کچھ چھوٹی کچھ بڑی، جن کا ہمیں کوئی نام معلوم نہیں، نہ ان کا کہیں نشان موجود ہے. البتہ 4 بڑی کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، جن میں سے تورات، زبور، انجیل اپنی اصلی شکل میں آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں، ان میں تحریف ہو گئی. صرف قرآن موجود ہے، اس لیے کہ قرآن کتاب ہونے کے ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے، اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا کوشش کے باوجود بھی. اور قرآن آخری کتاب ہے، لہٰذا اب قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر یعنی نبیوں پر ایمان لائے. کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں قبیلوں میں، برادریوں میں بعض مرتبہ ایک آدمی کی طرف ایک 2 3 نبیوں کو بھیجا. دیکھو حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون 2 پیغمبر جلیل القدر ایک آدمی کے لیے نبی بنا کر بھیجے، فرعون کے لیے صرف ایک آدمی کے لیے 2 نبی. بعض مرتبہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، دونوں بھائی جلیل القدر پیغمبر. بعض مرتبہ باپ بیٹا بھیجے، ایک ہی گھر کے لیے، ایک ہی قبیلے کے لیے، برادری بستی کے لیے. لیکن ہمیں ان کے نام کا پتہ نہیں. ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے حضور سے پہلے وہ برحق تھے، ان کی سب کی تعلیمات اور دین ایک. البتہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم اور سب سے آخری نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1. نمبر 2، انبیاء جتنے بھی تھے انہوں نے اپنی جو تعلیمات پہنچائیں وہ برحق تھی، اور اس میں انہوں نے کوئی کمی زیادتی اپنی طرف سے نہیں کی، جو کچھ کہا وہ اللہ کی طرف سے پہنچا. نمبر 3، ہم ان نبیوں کا نام عطا پتہ نہیں جانتے، بلکہ کسی بھی نبی کی قبر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ثبوت کے ساتھ نہیں بتائی جا سکتی کہ کس نبی کی قبر کہاں ہے. کسی نبی کی قبر نہیں بتائی جا سکتی. بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے حضرت شیش کی قبر فلاں، حضرت ہود کی فلاں، حضرت صالح کی فلاں، حضرت موسیٰ کی فلاں. لیکن اللہ جانتا ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ سے پہلے تک جتنے نبی آئے، کسی ایک کی قبر پر بھی اتفاق نہیں ہے کہ اس کی یہی قبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد اور نبی آنے والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی نشان باقی رکھنے کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے تواتر کے ساتھ معروف اور معلوم ہے سب کو کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کہاں ہے، تاکہ نشان موجود رہے. اس کے ہوتے ہوئے اب کسی کی ضرورت نہیں. چوتھی بات یہ کہ انبیاء میں سے چند نبیوں کے نام قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں، ان کا نام لے کر ان پر ایمان لانا ضروری ہے. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت سلیمان، حضرت حضرت شعیب وغیرہ، ان حضرات کے نام. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. جو اب نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر، جو اس سے اس کے نبی ہونے کی تصدیق مانگے وہ بھی کافر. لا نفرق بین احد من رسلہ. ایمان والوں کی بولی یہ ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے نبی آئے، اتنی کتابیں آئیں، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. تفریق کا مطلب ہم کسی نبی کی نبوت کا انکار، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کیا، عیسائیوں نے حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے مل کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا.
اور اس سے پہلے بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے. سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں آیا ہے کہ ایک بستی میں 3 نبی لگاتار آئے, تینوں کا انکار کر دیا اور تینوں کو شہید کر دیا. ایسے ظالم. لیکن ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں, کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے. البتہ واجب تعظیم اور عمل کے اعتبار سے جس کی شریعت لازم ہے ہمارے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی. باقیوں کی تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم اس طرح نہیں کریں گے جیسے حضور کی کریں گے. اور تعظیم کا مطلب ہے یہاں ان کی شریعت پر عمل کرنا, کہ ان کی شریعت کو ہم تسلیم کرتے ہیں, وہ حق پر تھی. لیکن اس تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت میں ہم ان کی شریعت کے احکام ماننے لگے. ان کی شریعت کے احکام کا مطلب ہے فروعی عبادات وغیرہ میں. جیسے حضرت موسیٰ کی قوم پر 2 نمازیں فرض تھیں, ہم پر 5. ان پہ روزے کی صورت یہ تھی کہ سحری اور افطار ایک ہی ٹائم کرنا تھا. افطار کیا اسی وقت سحری بھی کھانی ہے, اس کے بعد روزہ شروع ہوگا. اس شریعت میں ایسا نہیں. یا قربانی کی جاتی تھی, اس کے بعد رکھ دیا جاتا تھا, آگ آئے گی تو کھا جائے گی, مطلب قبول ہو گیا, نہیں کھائی تو قبول نہیں. اس شریعت میں ایسا نہیں ہے. قربانی کرو خود کھاؤ. وقالوا سمعنا واطعنا, اور ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا حکم سن کر کہتے ہیں پروردگار ہم نے تیرا حکم سن لیا, واطعنا, اور ہم نے اس کی اطاعت بھی کی, یعنی ہم تیار ہیں اطاعت کی. غفرانک, تیری مغفرت چاہیے. غفرانک کا مطلب تیری مغفرت چاہیے. وإلیک المصیر, تیری طرف لوٹ کر آنا ہے. میں سمجھ رہا تھا آج کہ اس آیت کے اندر ایمان باللہ کا ذکر بھی ہے, فرشتوں پر بھی ذکر ہے, اور کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر بھی ہے, اور رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر بھی ہے, لیکن قیامت کا ذکر نہیں ہے. اس وقت اچانک میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا الیک المصیر میں قیامت کا بھی ذکر ہے, تیری طرف واپس جانا ہے. تو واپسی کا مطلب یہی ہے نا کہ اس پر بھی ایمان ہے کہ واپس کب آنا ہے, قیامت. تو قیامت کا بھی ذکر. یہ گویا ایمانیات کے اجزاء بیان کیے گئے کہ ایمان کن کن چیزوں پر غیب پہ لانا ضروری ہے. یہ ایمان والوں کی شان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جو احکام شریعت نے دیے ہیں وہ انسان کے اختیار کے ہیں, ان کو بوجھ نہ سمجھو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو شرعی احکام لازم کرتا ہے اس کے کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے, اور جس کو طاقت نہیں ہے اس کے لیے سہولت پیدا کر دی. مثلا کھڑے ہو کے نماز پڑھنی لازم ہے, لیکن جو نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے. اور اگر بے ہوش ہو جائے اور 6 نمازوں کا وقت اس حالت میں گزر جائے کہ اس کو ہوش ہی نہیں آیا, تو 6 کی 6 نمازیں معاف ہیں, ان کی قضا بھی نہیں کرنی. یہ سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ سفر میں ہے آدمی, بیمار ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, قضا کرے. اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن ایسا بیمار اور ایسی حالت ہے کہ وہ قضا بھی نہیں کر سکتا, تو اس کا فدیہ دے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ شریع جو احکام بیان کیے گئے ہیں یہ کسی پر زور زبردستی نہیں ہے, بوجھ نہیں ہے, انسان کو اس کی پورا کرنے کی طاقت دی گئی ہے, لہٰذا ان کو پورا کرنا چاہیے, تمہاری بھلائی. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اعمال کرے گا اختیاری, چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو, شریعت ان پر اجر بھی دیتا ہے, ان کی مخالفت پر سزا بھی بیان کرتی ہے شریعت. لیکن جو غیر اختیاری اعمال ہیں, ایسے کسی کو دھکا لگ گئی, کسی کا کوئی نقصان ہو گیا, ہاتھ ایسے کیا تھا اور کسی کو لگی اور خدا نخواستہ کوئی زخم آ گیا, تو یہ غیر اختیاری چیز ہے نا, تو شریعت نے ان پر کوئی سزا بھی نہیں رکھی. ایسے ہی دل میں جو خیالات غیر اختیاری طور پہ آ جائیں, انسان نہ پسند کرتا ہو تو جھٹک دے ان کو, چاہے وہ نماز میں یا غیر نماز میں, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان پر اللہ کے یہاں کوئی پکڑ بھی نہیں ہے, چونکہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ پاک کسی جان پر بھی, کسی شخص پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے. بوجھ رکھنے کا مطلب ہے شرعی حکم کا پابند نہیں بناتے. یہ جو لا یکلف کا لفظ ہے نا, یکلف سے ایک لفظ بنا ہے مکلف. کیا لفظ ہے؟ مکلف کہتے ہیں, یہ شرعی ٹرم ہے. مکلف کہتے ہیں اس آدمی کو جو مسلمان ہو, نمبر 2 بالغ ہو, نمبر 3 عاقل. سمجھ میں آ گئی؟ مسلمان ہوگا, غیر مسلم کو شرعی احکام کا پابند نہیں بنائے. کسی غیر مسلم کو نہیں کہتے آؤ نماز پڑھو روزے رکھو, پابندی نہیں. نمبر 2 نابالغ پر احکام نہیں, بالغ ہو. نمبر 3 باہوش ہو, پاگل نہ ہو. تو جس میں یہ 3 چیزیں ہوں گی اس پر شرعی حکم نافذ ہوگا, اس کو پابندی کرنی ہوگی, اس کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے مکلف. کہیں لکھا ہوتا ہے مکلف شرعی, کہیں لکھا ہوتا ہے مکلف. تو مکلف کا مطلب یہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے, مکلف ہونا
شرعی احکام کا پابند ہونا یہ احسان ہے اللہ کا، ورنہ جو پاگل ہیں وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن شریعت ان کی طرف اپنے احکام متوجہ ہی نہیں کرتی، ان کو کسی چیز کا حکم۔ یہی وجہ ہے کہ جو دیوانے ہیں نا، کل قیامت میں ان پاگلوں کو درجات بھی نہیں دیے جائیں گے، ان کو درجات نہیں ملیں گے، جنت مل جائے گی لیکن درجات نہیں ملیں گے۔ مثلا ایک باہوش آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک دیوانہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو باہوش کی نماز پر اس کو قیامت میں جو اجر ملے گا، جو درجہ ملے گا، اس دیوانے کو نہیں ملے گا، وہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کو اجر وجر، بس کو یہ جنت مل جائے گی کیونکہ وہ مکلف شرعی نہیں۔ اب وہ جو ہاں کن سے ہاں دیوانوں کو تو مجھے معلوم نہیں کیا کریں گے، البتہ باہوش لوگوں سے کہا جائے گا، باہوش لوگوں سے کہا جائے گا۔ البتہ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک روایت میں ہے دیوانے اور پاگلوں کے ساتھ جب حشر میں معاملہ کیا جائے گا تو بہت سارے لوگ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں پاگل ہوتے۔ وہ وہاں بھی دیوانے اور پاگل ہوں گے؟ نہیں وہاں نہیں ہوں گے، وہاں نہیں ہوں گے، وہاں باہوش ہوں گے۔ البتہ یہ بات ہے کہ وہ جو مطلب ہے نا اس حدیث کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے چونکہ بعض پر حساب و کتاب اور مکلف سے حساب و کتاب ہوگا، تو اس کے یہ کہنے کا مطلب کہ دنیا میں پاگل ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج میں حساب و کتاب سے بچ جاتا، چاہے پھر مجھے جنت کا کوئی درجہ ملتا یا نہ ملتا۔ جی مولانا صاحب، کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، کیا وہ غیر اختیاری میں اس کو غصہ آتا ہے؟ اگر وہ کوئی گناہ کرے اس غصے میں تو؟ غصے کی دو حدیں ہیں، ایک حد وہ ہے جہاں انسان پاگل ہو جائے، اگر ایسی حد ہو تو پھر اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، پہلے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر غصے میں وہ قتل کر دے، غصے کی کون سی حد ہے دیکھنا ہے نا، وہ غصے میں اگر صرف دشمن کو قتل کر رہا ہے اس کا مطلب ہے ہوش ہے، ورنہ وہ دوست کو بھی قتل کر سکتا تھا نا۔ جیسے کشمیر میں لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی لیکن مجھے اس وقت غصہ تھا، شرارت تھی۔ اگر ماں بہن بیوی بیٹی سب بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ماں کو کہتا ہے تجھے بھی طلاق، بیٹی کو کہتا ہے تجھے بھی طلاق، بیوی کو کہتا ہے تجھے بھی طلاق، تو کسی کو نہیں پڑے گی کیونکہ پاگل ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ سب میں کہتا ہے موجی کرسو مس طلاق مس، اس کا مطلب ہے ماں اور بیٹی کا فرق اور بیوی کا سمجھ رہا ہے۔ تو غصے کی یہ حد جس میں ہوش ہی باقی نہ رہے، پاگل ہو جائے، تو اس میں تو خیر وہ اختیار میں نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ایسا دیوانہ جو ہے ایمان کا بھی مکلف ہے۔ جی وہ تو ایمان کا بھی مکلف ہے۔ بیوی کے ساتھ غصہ ہو کے اسے دھکا دے کے باہر نکال دیا، اس کے سامان کو آگ لگا دی، پاگل پانے کی حرکت ہے نا پاگل، لیکن اپنے مکان کو آگ نہیں لگا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہوش ہے میرا سامان کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، تو یہ غصہ ہی ہے، یہ پاگل پانا نہیں ہے، اس پر پکڑ ہوگی۔ سگریٹ کو الٹا نہیں پیتا۔ ہاں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر جان کو جو اس نے کمایا ہے اس کا نفع ہوگا، وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے برائی کی ہے اس کے خلاف اس کو سزا ملے گی، جیسا کرنا ویسا بننا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اب دعا ہے آخر میں، اے ہمارے رب نہ پکڑ فرما ہماری اس جرم پر، ان نسینا کہ اگر ہم بھول کر کوئی کریں، اس الفاظ کو ذرا غور سے سننا، او اخطانا یا ہم خطا کر لیں، اشارہ کر دیا کہ جو گناہ نسیانن بھول کر ہو جائے یا جو گناہ غلطی سے ہو جائے، غلطی کا مطلب ہے گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا، ہو گیا بعد میں معلوم ہوئے تو گناہ، تو خود ہی درخواست کروا دی اللہ تعالیٰ نے کہ کہہ دو اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے یہ فرمایا نہیں، یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یا اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے وہ معاف کر دے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ جو گناہ قصدن اور ارادتاً جان بوجھ کر باہوش و حواس کیے ہیں ان کی معافی کی درخواست کرنے کے لائق پھر منہ نہیں ہے، پھر تو پہلے توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب ایک معاہدہ کرو اللہ کے ساتھ پہلے کہ جو کچھ پیچھے ہوا ہے اس کی معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسا، تب دعا قبول ہوگی مغفرت کی۔ جب تک توبہ نہیں کرو گے، معاہدہ نہیں کرو گے، مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ مغفرت صرف اسی گناہ پر ہے بغیر توبہ کے جو غلطی سے ہو جائے یا بھول چوک سے ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا، یعنی پچھلی امتوں پر جیسے سخت احکامات آئے ہیں، خود ہی بندے سے دعا کروا دی کہ ہم نے تو ویسے بوجھ رکھا ہی نہیں، لیکن اب تم اگر چاہتے ہو تو دعا کرو
اور جب تم سے دعا کروا رہا ہوں تو تمہاری دعا کے مطابق معاملہ بھی کروں گا، لہٰذا تم خود دعا کرو کہ اے پروردگار شریعت احکام جو ہیں وہ ہمارے لیے اتنے آسان کر دے کہ عمل کرنا ممکن ہو، ہماری طبیعتوں پر بوجھ نہ ہو۔ اب جب بندے سے دعا بھی کروائی اور دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی فرما لیا اور اعلان بھی کر دیا کہ بوجھ نہیں ہے، پھر بھی کوئی کہتا ہے نماز پڑھنی بھاری ہے، روزہ رکھنا بھاری ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ ایمان میں کھوٹ ہے، پھر اپنا علاج کرانا پڑا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہ ہو، نہ تو دینی اعتبار سے نہ دنیا میں۔ بڑی جامع دعا ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ واعف عنا، ہم کو معاف کر دیجیے، ہم کو معاف کرنے کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ فرمائیں، یہ مطلب میں بیان کر رہا ہوں، یہ سیدھا بھی ہو سکتا ہے الٹا بھی ہو سکتا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے، یعنی توجہ کا لفظ جو میں بول رہا ہوں نا آپ کو سمجھانے کے لیے، آگے دو لفظ آ رہے ہیں اسے بات سمجھ کہ ناراض جو ہوتا ہے نا، ناراض دیکھتا ہی نہیں مڑ کے، تو واعف عنا کا مطلب ہے معاف کر۔ معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معافی کا مطلب ہے ہم کچھ گزارش کرنے لگے، توجہ تو فرمائیے ہماری طرف، جب یہ ہو گیا اب فرمایا کہ کیا کہنا چاہتے ہو، تو دعا کروائی اغفر لنا، جو گناہ ہو گئے نا اسے معاف کرو، اسے کاٹ، اور اب ارحمنا، آئندہ اس گناہ سے بچا۔ یہ میرے ذہن میں ایک بہت مدت سے یہ معنی آ رہا ہے، میں یہی معنی سوچ کر کرتا ہوں دعا، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی یہ دعا منگوائی ہے نا وہاں مغفرت الرحمت کو جوڑ دیا ہے۔ 9ویں پارے میں آیا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ 18ویں پارے میں آیا ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دعائے معصورہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی۔ مغفرت اور رحمت کو جوڑا ہے۔ مغفرت کا مطلب ہے جو گناہ مجھ سے ہو گئے یا کر لیے ان کو معاف کر، معاف کرنے کا مطلب مٹا، نشان مٹا ان کے، وہ باقی ہی نہ رہیں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو مٹ گیا پھر دوبارہ ہو جائے گا، تو ارحمنا، اب بچا بھی، رحم کرنے کا مطلب یہ اب دوبارہ ہم سے یہ گناہ نہ۔ انت مولانا، اس لیے کہ آپ ہی ہمارے والی وارث اور آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے مقابلے میں اپنی مدد عطا فرما۔ اور اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں جب کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو ہماری مدد کر، کافر ہم پر غالب نہ آئیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر کہ ان کو تو جہنم میں بھیجے گا، ہمیں جہنم میں نہیں بھیجنا، ہماری مدد کرنا ہم کو جنت میں پہنچا۔ اگر اس دعا کی شان نزول آپ فرماتے تو جی زیادہ اچھا رہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ، باقی کافی ساری باتیں رہ ہی گئیں۔